اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے ہاں مگر اس حال میں اٹھیں گے، اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ اس حال میں اٹھیں گے جیسا کہ ان کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے چمٹ کر۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حال اس لیے ہوا کہ بے شک وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کسی کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی جانب سے، پھر وہ رک گیا، تو اسی کے لیے ہے جو ہو گزرا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی دوبارہ لوٹے گا سود کی جانب تو پس یہی لوگ ہیں جہنمی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالی کو پسند نہیں آتے تمام ناشکر گناہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
نہ تو ان پہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 277 تک آج ہمارا سبق ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے احکامات کو سیکھ کر حلال کو اپنانے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلی آیات بینات میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جہاں ضرورت پڑے تو وہاں لوگوں کو دکھا کے خرچ کریں اگر ترغیب مقصود ہو، اور اگر ریا کا خطرہ ہو تو پھر کیا ہے، مخفی طریقے سے، پوشیدگی سے، کسی کو پتہ نہ چلے اور بس اللہ اور اس بندے کے مابین معاملہ ہو جائے اور مخفی طریقے سے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، کسی بھی مستحق کو دے دے۔ پھر مستحقین میں سے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے لپٹ کے سوال کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں ہاتھ پھیلانا اور ان سے مانگتے رہنا، اور لازمی بات ہے کہ جب مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے اور پھر کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، کبھی اس کا دل سیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے دینا کہاں ہے؟ فرمایا جو لوگ لپٹ کے سوال کرتے ہیں ان میں بھی مستحقین کو دیکھ لیا جائے، نہیں تو مستحقین کو ڈھونڈ کر ان تک اپنی خیرات اور صدقہ پہنچایا جائے۔ اور ان میں سے بطور خاص جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان غریبوں، ان فقراء، ان مستحقین تک صدقہ پہنچایا جائے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں محصور ہیں، اللہ کے راستے میں ان کو روکا گیا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا دین کے پڑھنے پڑھانے میں وہ مصروف ہیں اور دین کی حفاظت اور چوکیداری میں سرحدوں پر وہ باعتبار مجاہدین کے پہرے دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے فروغ کی خاطر طلباء ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا معلمین جو پڑھانے والے ہیں۔ فرمایا ان میں سے جو مستحقین اور ضرورت مند ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے اپنے صدقات پہنچائے جائیں۔ اس لیے کہ یہاں دو فائدے ہوں گے، ایک تو صدقہ صحیح مصرف پہ خرچ ہو جائے گا اور مستحقین تک پہنچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صدقہ ہی نہیں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ اس کو برت کر استعمال کر دین کی خدمت کریں گے اور دین کو پڑھیں گے پڑھائیں گے یا دین کی حفاظت پہ مامور رہیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ مستقل ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں، اور اس مستقلاً اس عظیم عبادت میں جتنا ان کا اجر میں حصہ ہوگا اتنا ان کی معاونت والوں کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر سوالی کو نہ دیا جائے، قدر تحقیق کر لی جائے کہ بھئی کہیں کسی مستحق کا حق تو نہیں مارا جا رہا۔ اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ خیال کرو اللہ تبارک و تعالی نے سوال کو معیوب بنایا ہے، لیکن ایک استغنا ہے۔ استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ ایک شخص ضرورت مند ہے لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور لوگ سمجھتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے، اغنیاء یہ مالدار ہیں، اس لیے بھائی کبھی انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ اچھا وجہ فرمایا من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، شبہ پیدا ہوا ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر اپنا فقیروں جیسا نہیں بنایا کہ کسی کو دیکھ کے ترس آئے یا کوئی ہماری ضرورت کو سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ ایک نشانی ہوتی ہے تعریفہم بسیماہم، تم ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان لوگے۔ اب وہ نشانیاں کوئی بھی ہو سکتی ہیں ضرورت کے اعتبار سے۔ یہاں خیرات اور صدقہ کرنے والے جو اغنیاء ہیں، اللہ نے جن کو مال دیا، ان کو یہاں غور کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا تعریفہم، تو تعریفہم، تو پہچان، فرمایا تو خود اس بات کی تحقیق کر، تعریفہم بسیماہم، نشانیوں سے تو پہچان لے گا۔ لیکن اگر اس خیال سے رہو کہ بھئی وہ آئیں گے آ کر مانگیں گے، لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کے سوال کرنا، فرمایا ان کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں حالات الگ ہیں، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، البتہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فرمایا مستحقین تک پہنچاؤ، اور اس کے ادا کرنے کے وقت تمہاری نیت رضاء للہ ہو تو یاد رکھنا میں اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک صدقے سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اشارہ کر دیا ضائع نہیں جانے دوں گا، میں اللہ کے ہاں تمہاری خیراتیں صدقات سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وقت آنے پر مناسب بدلہ اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ تو ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ جن کو اللہ نے مال دیا، کم دیا، زیادہ دیا۔ اصل بات ہے دل اور اخلاص کی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے لیکن اندر دل نہیں ہوتا، بسا اوقات کم ہوتا ہے، اپنی ضروریات بھی اسے پوری نہ ہوں لیکن انسان اپنی ضروریات کی قربانی دے کر بھی کہتا ہے کہ چلیں آخرت تو بن جائے گی، کم ملا مگر آخرت تو اسی میں بن جائے گی۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک دانہ کھجور کا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں کسی کو دیا، اللہ ایک کھجور کا اجر احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے اسے۔ کیوں؟ اخلاص، نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کی رضا کی۔ فرمایا یہ تو ہیں خوش نصیب، لیکن کچھ ایسے بھی معاشرے میں تمہیں ملیں گے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ان کے پاس آ جائے کہ بھائی مجھے قرضہ ہی دے دو، صدقہ نہیں، جی کہ بھائی ضرورت مند ہوں، صدقہ نہیں چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے، تو فرمایا یہ اتنے بد نصیب ہیں، یہ قرضہ بھی ثواب کی نیت سے نہیں دیتے، یہ قرضہ بھی انسانیت کے ناطے نہیں دیتے، یہ قرض دیتے ہیں تو اس پر بھی سود در سود وصول کرتے ہیں۔ پر ان کی بد نصیبی کا تو یہ حال ہے کہ یہ ان کے اصل میں جی بھوکے ہیں، پیٹ بھوکا نہیں، ان کے جی بھوکے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے وہ کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی پیٹ تو بھر کے انسان کھانا کھائے مگر جی بھر کے نہ کھائے۔ پیٹ بھر کے تو کھائے، پیٹ تو ضرورت ہے، لیکن جی پیٹ سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اب جی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے؟ انسان کے دل میں ہوس اگر کسی چیز کی آنے لگے اور اس چیز کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر غمگین ہو جائے کہ یہ بھی میرے پیٹ میں اتر جاتا تو اچھا تھا، یہ بھی میں کھا لیتا، اس کا نام ہوس ہے۔ یہ جی کی بھوک ہے، یہ پیٹ کی بھوک۔ پیٹ کی بھوک تو روکا سوکھا کھانے سے بھی مٹ جاتی ہے، لیکن جی کی جو بھوک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس کا جو جی ہے نا، جی جو ہوس ہے، ہوس کا علاج قبر کی مٹی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا دینا ہے؟ فرمایا ان کا حال یہ ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ فرمایا آخرت، دنیا میں جو ہے وہ تو الگ بات ہے، آخرت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ نے اس آیت میں وہ منظر پیش کیا ہے، سود کھانے والا شخص، سود کھلانے والا شخص۔ یہاں میں پہلے ایک حدیث سنا دوں تاکہ بنیاد بات کی بن جائے، پھر انشاءاللہ مسئلہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔
اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب سود کا معاملہ اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر شخص سود کے لین دین میں مبتلا ہوگا، ہر شخص سود کھا رہا ہوگا۔ فرمایا اگر کوئی بچے گا اور سود نہیں کھائے گا تو اس کو سود کا غبار پھر بھی پہنچ جائے گا۔ سود کا غبار سمجھو کیا ہے؟ سود تو نہیں کھا رہے، غبار کیا ہے؟ غبار یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ اپنی محنت کی سیلری لے رہا ہے، اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے مہینے بعد اس کو اتنی اجرت مل جاتی ہے۔ لیکن آج کل فی زمانہ جو آج ہمارے دور میں ان دنوں میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہمارا ملک IMF کا مقروض ہے، یہودیت کے ایک نظام کا مقروض ہے، اور اس نظام کو ہم کئی ہزار ارب ڈالر سود کی مد میں دے رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے گورنمنٹ سود دے رہی ہے، ہم گورنمنٹ کے کیا ہیں؟ ملازم ہیں، ہمیں گورنمنٹ ادھر سے سودی قرضے لے کر تنخواہ دے رہی ہے۔ اب یہ سرکاری ملازم جو ہے اس نے تو اپنی محنت کی اجرت لی ہے، حلال تھی، لیکن چونکہ پیچھے اگر مڑ کر دیکھیں تو یہ جو سیلری لی ہے اس کا پیچھے نظام کون سا تھا؟ نظام سودی تھا، تو ڈائریکٹ سود نہیں کھایا مگر سود کا غبار پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کامیاب وہی بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو سود کے غبار سے بھی بچائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہر مشکوک چیز سے بچے گا تو حرام سے بچے گا۔ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک، فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور اسے اختیار کر ما لا یریبک، جو شک میں نہ ڈالے۔ اچھا جی، تو ناجائز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا استفت قلبک، حدیث کے لفظ ہیں، استفت قلبک، نیو ٹاؤن جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر بھی ایک مفتی چھپا ہوا ہے، ہر بندے کے اندر ایک مفتی چھپا ہوا ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ضمیر ہے۔ استفت قلبک، اپنے دل اور ضمیر سے پوچھ لے، تجھے نقد فتویٰ مل جائے گا۔ بھائی میں تو ان پڑھ ہوں، میرا ضمیر کیسے فتویٰ دے گا؟ اپنے دل میں جھانک، سب سے زیادہ اپنے حالات کو انسان خود جانتا ہے، اپنا ضمیر، انسان کا دل جانتا ہے۔ اگر تیرے دل میں وہ چیز کھٹک رہی ہے، پتہ نہیں یار جائز ہے نہیں ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ فتویٰ آ رہا ہے اندر سے، کھٹک رہی ہے، تو فرمایا دع، ٹھوکر مار دے، چھوڑ دے اس کو، الا مال، اگر دل بالکل مطمئن ہے کہ نہیں 100% الحمدللہ حلال ہے، میری خون پسینے کی کمائی ہے، بالکل جائز ہے، میں نے ہر طرف سے اس کو بالکل تسلی کر کے دیکھ لیا، شریعت اعتبار سے بھی، عرفی قانونی اعتبار سے بھی یہ جائز ہے، اگر تیرا دل بالکل مطمئن ہے تو پھر تیرے لیے حلال ہے۔ لیکن حرام پر کبھی بھی دل مطمئن ہو سکتا ہے بھائی۔ ہم دوسروں کو مطمئن کرنے، جان چھڑانے کے لیے کوئی دم کٹی دلیلیں تو تیار کر کے پھینک دیں گے ان کے کورٹ میں بھائی، تاکہ جان چھڑا لیں، مطمئن کر لیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اختراعی دلائل تو ہم بنا لیں گے، سامنے والے کو مطمئن کر لیں گے، لیکن یہ اندر والے کو مطمئن کرنا آسان، یہ تب مطمئن ہوتا ہے جب آپ 100% کلیئر ہوں گے، یہ تب مطمئن ہوتا ہے۔ بس اوقات ایک بندہ کہتا ہے نا بھائی میرا دل مطمئن ہے، بس اس سے بڑی اور کوئی بہادری نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہے جب ایک بندہ کہتا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اطمینان بڑی محنت کے بعد ملتا ہے، ایسے راہ چلتے ضمیر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائی اب کیا ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی اور طریقے سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہماری جیب میں آ رہا ہے، 100% حلال ہے یا اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کیا کرنا ہے جی؟ فتویٰ کہاں سے لینا ہے؟ ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹا دیں، انشاءاللہ فوری جواب مل جائے گا۔ اور جب ادھر سے کھٹکا محسوس ہو کہ بھئی گڑبڑ ہے، تو فرمایا دع، اب تجھے چھوڑنا پڑے گا،
اب چھوڑنا پڑے گا، اور اس کو چھوڑنا ایمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مشکوک چیزوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ حرام سے بچے گا، اور جو مشکوک میں پڑے گا وہ حرام میں پڑے گا۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا اس کی مثال چرواہے والی ہے کہ ایک چرواہا اپنا ریوڑ لا کر ایک دوسرے شخص کے کھیت کے کنارے کنارے چرانے لگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھئی میری ایک ایک جانور پہ نظر ہے اور میں ان کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کبھی بھی غافل ہوگا، چونکہ کنارے پہ چر رہا ہے یہ جانور، بالکل کنارے پہ، تو ایک دم اس کھیت میں اگر اس نے منہ مار لیا تو کیا ہے جناب، دوسرے کا حق کھا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حرام میں مبتلا ہو، یعنی اس کا مالک جو ہے اس نے گویا حرام میں ابتلا کیا ہے، اپنے مویشیوں کو دوسرے کا حق کھلا دیا ہے، تو اس کا گوشت کھائے گا، اس کا دودھ پیے گا، تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ اس چرواہے کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے ہی تم حلال و حرام کی جو حدیں مقرر ہیں ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ آؤ، ورنہ اگر تم حلال میں پھر گنجائشیں ڈھونڈتے ہاں جی چلے جائز تو ہے، اچھا بھائی مباح تو ہے، اچھا قدر اجازت تو ہے اس کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام کی سرحد کے قریب ریوڑ لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفلت ہوگی اور شیطان اٹھا کے حرام میں مبتلا کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں سرحد سے دور رہنا ہے، یہ جو بیچ میں اللہ نے ایک لکیر کھینچی اس لکیر سے دور رہنا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد فرمایا کہ لعن اللہ الربا، آپ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا لعن اللہ الربا، اللہ کی لعنت ہو سود کے لین دین پر، یعنی معاملات سود پر۔ وہ سود کا لین دین وہ قرض کی صورت میں ہے یا وہ کیا ہے؟ کسی بھی صورت میں حصول ربا ہے، سود کا حصول ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقہ سے ہے۔ آج کل بہت ساری اس کی شکلیں ہیں۔ اچھا تجارت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تجارت میں بھی بہت ساری شکلیں سود کی ہیں، یاد رکھنا بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں جی پسینہ لگ رہا ہے ہمارا، ہم تو سارا دن محنت کر کے تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو کیا اب بھی یہ ناجائز ہے؟ جی بالکل۔ اس میں اگر پھر بھی شرعی تقاضوں کے مطابق کام نہ ہوا، شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کا اگلی پارٹی سے سودا نہ ہوا، شرعی تقاضوں کے مطابق اگر پچھلی پارٹی سے سودا نہ ہوا، اور آپ کا جو کام ہے یہ شرعی تقاضوں سے گزر کر نہ گیا، آپ کی محنت کے باوجود یہ حرام ہو جائے گا، نفع اور سود کی طرح حرام ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ ہمیں تجارت سے پہلے کیا کرنا ہے جی تجارت کو سیکھنا ہے۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ تجارت کو سیکھنا ہے۔ موبائل کی تجارت کر رہے ہیں تو موبائل والے کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہے، وہ مجھے سکھائے گا کیسے آپ نے کسی کو دھوکہ دینا ہے، وہ مجھے سکھائے گا آپ نے کس طریقے سے اس میں رد و بدل کرنا ہے، مجھے سکھائے گا نا، اور موبائل والے کے پاس بیٹھا ہوں۔ اچھا جی میں اگر کوئی اور کاروبار کر رہا ہوں، میں کپڑے والے کے پاس بیٹھا ہوں، تو کپڑے والا مجھے گر سکھائے گا، جوتے والا مجھے الگ سے گر سکھائے گا، بھئی تو نے کیسے جوتے مارنے ہیں، اور جو بھی کام ہے۔ تو آج کل تجارت جو ہے نا، ناراضگی معاف بھائی، آج کل کی تجارت کیا ہے؟ آج کل تجارت شریعت سے تو ہو گئی بہت دور، اللہ ہمیں شریعت کے قریب لائے، ورنہ میرے بھائی بڑا نقصان ہو رہا ہے اندر سے۔ ہم مطمئن ہیں، مطمئن نہیں ہیں، کر رہے ہیں اپنے آپ کو مطمئن، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کاروبار کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں کتنی جگہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کتنی جگہ ہم جو ہے نا جی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے رشوت کا لین دین کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ بنیاد حلال پہ رکھ رہے ہیں؟ آگے چل کے کیا ہوگا؟ نفع کا کیا بنے گا؟ اور پھر وہی کھا کر ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے اسی سے لباس خرید کر کے نمازیں ادا کرنی ہیں، سب کچھ ہوگا، تو میرے بھائی میرا آپ کا ہوگا کیا آخر؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تجارت کیا ہے؟ آج کی تجارت یہ ہے کہ بھئی تجارت سیکھ لو۔ جی بالکل سیکھ لیا، آپ نے کیا سیکھ لیا؟ دوسرے کی جیب سے پیسہ نکل کے میری جیب میں کیسے منتقل ہو جائے، بس ہے نا، یہ طریقہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب کیا ہے بھئی، اب بچہ ماہر ہو گیا ہے، اب اس کو دکان ڈال کے دے دو، اب ماشاءاللہ ماہر ہو گیا، اب اس کو بات کرنا آ گئی ہے۔ ارے میرے پیارے بھائیو، تجارت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تجارت چونکہ مستقل ایک شریعت کا حکم ہے، نماز ایک شریعت کا حکم ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے
لازمی بات ہے علماء کے قریب ہونا پڑے گا. سمجھا کسی دکان پہ بیٹھ کر تو نماز نہیں سیکھ سکتے ہم, ماحول میں جانا ہوگا, ایسے بہت ساری چیز. تو یہ تجارت بھی ایک انبیاء کا شیوا ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی, آپ علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے, صحابہ کرام نے بھی تجارت کی ہے. تو ہمیں تجارت سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائی؟ تجارت کے شرعی ماحول میں آنا پڑے گا. آپ کو بھلے اس کام کے جو دنیاوی ماہرین ہیں ان کے پاس نہیں بھی بیٹھے, علماء کے پاس بیٹھ کر آپ شرعی مسائل سیکھ کر اس کے شرعی طریقے اور ضابطے سیکھ لیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا برکت عطا فرمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک مسئلہ ہے, ایک پریشانی ہے. ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہر کوئی اسی طرح ہی تو چل رہا ہے, ساری مارکیٹ ہی ایسے چل رہی ہے. اب اگر ہم الگ سے چلیں گے تو ہم پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا, ہمارے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میرے پیارے بھائی, آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھ کر آئیں, ایک نئی ریت ڈالیں مارکیٹ میں, ایک جو اصل بنیادی شرعی طریقے تھے ان کا مزاج بنائیں یہاں پر, اور آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. کیا خیال ہے آپ ان کے پیچھے نہیں جائیں گے؟ آپ اگر ان کے پیچھے نہیں جائیں گے تو کوئی زبردستی تو پکڑ کے نہیں لے جائے گا. لیکن انشاءاللہ اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں آپ کی قدر ڈالیں گے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ ساری مارکیٹ آپ کے پیچھے آئے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ مارکیٹ میں سارے کے سارے قواعد و ضوابط شریعت کے مطابق ہوں گے. لیکن میرے بھائیو اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. کون کون سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو؟ جی سیکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں سیکھنا ہے انشاءاللہ. کوئی چھوٹی تجارت ہے, بڑی تجارت ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں بھائی, سیکھے بنا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی سیکھ کے ہم کریں گے. اچھا جناب, تو چلیے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الربا, کہ صدقہ دینا تو دور کی بات ہے, یہ تو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے قرضہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. آج کل ہمارے بینکوں میں کیا چل رہا ہے سمجھ آ گئی ہے؟ قرضہ لینا ہے تو کسی صورت بھی سودی قرضے کے سوا آپ کو قرضہ مل سکتا نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ لعن اللہ الربا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کے معاملے پر, سود کے لین دین پر, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کر دی. اللہ, ذرا سوچ سکتے ہیں, وہ رحمت للعالمین پیغمبر جس کو اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, وہ رحمت کا سمندر پیغمبر, وہ اگر اپنے امتیوں کو لعنت کی بد دعا دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس امتی میں ایمان بچا. یہ بالکل خسارے والا ہے, نقصان والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس کے لیے بد دعا کر دی ہے. بہت ساری یہ جو لعنت کی بد دعا کی روایات ہیں, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہ میں نے جمع کی تھی روایات, تقریباً 500 کے قریب روایات تھیں, اور مختلف گناہوں کے بارے میں, جیسے لعن اللہ من سب والدی, اللہ کی لعنت اس پر ہو جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض, اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے بھلے ایک بالشت برابر کیوں نہ. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت و یہودیوں اور عیسائیوں پر انہیں انبیاء کی قبروں کو سجدے کیے. لعن اللہ من حلف لغیر اللہ, اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کے نام کے بنا کسی اور کے نام کی قسم کھاتا ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز وغیرہ. تو یہ 500 کے قریب تقریباً روایات تھی. اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرائم سے محفوظ رکھیں. ان میں ایک یہ ہے, آپ نے فرمایا لعن اللہ الربا, اللہ کی لعنت ہو سود کے معاملے پر, سود کے لین دین پر. فرمایا آکلہ, سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. موکلہ, سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. کاتبہ, سود کے حساب کی لکھت پڑھت کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. شاہدہ, اور اس معاملے کے گواہ بننے والے گواہ پر بھی اللہ کی. کتنے لوگوں پر لعنت ہو گئی؟ 4. اتنا موذی عمل ہے, اتنا موذی فعل ہے یہ سود کا کہ 4 لوگوں کو لپیٹ میں. اب گناہگار اصل کون ہے؟ کھانے والا. اصل کون ہے؟ لیکن چونکہ اس کے لیے جو سہولت مہیا کی ہے تو یہ باقی 3 نے بھی اس کے لیے کیا کی ہے؟ سہولت مہیا کی ہے, تو یہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئے. جس آگ میں وہ جلا اسی میں یہ بھی, جس طرح وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا یہ بھی تینوں اسی طرح لعنت کے مستحق ٹھہرے. تو
تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں آخرت میں کیا ہوگا جب قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے؟ اس آیت کے اندر قبروں سے اٹھنے کا منظر ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ میں نے کل کے سبق میں بھی، کل کے درس میں بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کھانے کے 70 وبال ہیں۔ ایک آج روایت نظر سے گزری مسند امام احمد بن حنبل کی، فرمایا سود کھانے کے 73 وبال ہیں۔ ایک روایت میں 70 کا لفظ ہے، ایک میں 73 کا، 70 یا 73 وبال ہیں سود کھانے کے۔ فرمایا جن میں سب سے کم درجے کا وبال یہ ہے کہ کوئی اگر 1 روپیہ سود کھاتا ہے، 1 روپیہ سود کھانے کا گناہ فرمایا اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، باقی جو 69 یا 72 وبال ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے جب یہ سب سے چھوٹا وبال ہے؟ کیا حال ہوگا؟ اس آیت میں فرمایا کہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں تو حالت کیا ہے؟ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمائیے قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ یہ پاگل ہو چکے ہوں گے جیسے کسی کو جنات نے چمٹ کے پاگل بنا دیا ہو۔ فرمایا ایسے ہی یہ بدحواس ہوں گے، یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، جیسے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو جن چمٹ گیا ہو تو وہ کیا آپے سے باہر ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو فرمایا قبروں سے جب یہ اٹھیں گے تو اس حال میں آ رہے ہوں گے کہ جیسے ان کو جنات چمٹ گئے ہوں۔ یا اللہ کیوں ایسا؟ ان کا دماغ خراب کیوں ہو گیا؟ فرمایا دنیا میں ان کا دماغ خراب تھا، دنیا میں دماغ خراب تھا، اپنے اس گناہ کو بچانے کے لیے دلیلیں دیا کرتے تھے۔ کیا دلیل تھی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہا کرتے تھے جی تجارت بھی تو سود جیسی ہوتی ہے۔ دلیل کیا دیتے؟ تجارت بھی، بھائی تجارت میں بھی نفع کماتے ہیں، سود میں بھی نفع کماتے ہیں، یہ دلیل۔ آج ہم مسلمان نہیں دیتے کیا؟ ہم مسلمان دفاع نہیں کرتے اپنی بدعمالیوں کا، ان سیاہکاریوں کا مسلمان کتنا دفاع کر رہے ہیں؟ یہاں رک کے حدیث سنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میرا گزر ایک خون کی نہر پر سے ہوا۔ عالم برزخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مناظر دکھائے گئے، جنت کے بھی مناظر، جہنم کے بھی مناظر، اور عالم برزخ جو قبر کے مناظر ہیں، یعنی مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں۔ اللہ 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ جب یہ جھوٹی آنکھ بند ہوگی نا پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ جب یہ جھوٹ کا دیکھنا بند ہوگا پھر حقیقت کا دیکھنا شروع ہوگا، لیکن اس وقت کا دیکھنا کسی کام نہیں آئے گا۔ بدلنا ہے تو آج ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور آج کی مجلس میں ہی انشاءاللہ سچی توبہ کرنی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج کی مجلس میں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے میرے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا گزر ایک خون کی نہر پر ہوا۔ وہ نہر کیا ایک سمندر جیسی نہر تھی، بہت بڑی طغیانی اس میں، اور خون کی کتنی بدبودار ہوگی، کیا حالت۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہے نا وہ انسانی شکل میں وہ اس نہر کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں، نوکیلے پتھر، اور کچھ لوگ اس خون کی نہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ غوطے کھاتے 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 ان میں سے کوئی جب کنارے پہ پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ قریب ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا ہاتھ پکڑے گا مجھے باہر کھینچ لے گا، تو وہ قریب آتا ہے تیزی سے خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کہ وہ فرشتہ اس کو پکڑ کے اس کا منہ کھولتا ہے، اور اس کے منہ میں وہ پتھر جو انگارے جیسا دیکھتا پتھر ہوتا ہے اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے اور اس کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے وہ، اور پھر وہ بدحواس ہو کے اسی خون کی نہر میں کود جاتا ہے، اور پھر وہاں ڈبکیاں کھانے لگ جاتا ہے، اور پھر جب باہر آنے لگتا ہے پھر اس کے منہ میں یوں ہی پتھر جو انگارے نما پتھر ہوتے ہیں وہ ٹھونس دیے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو غوطے کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سود خور ہیں، اور یہ جو کنارے کھڑے ہیں یہ فرشتے ہیں، اور یہ جو میں نے منظر دیکھا یہ سود خوروں کا عذاب قبر ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے بھائی عذاب قبر؟ کیا ہے؟ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو حالات ہیں یہ عذاب جو سزائیں ہیں سب عذاب قبر سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہے۔
ان میں ایک یہ بھی شکل دکھائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، حالانکہ اصل تو جہنم میں کب جائیں گے؟ قیامت والے دن. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عالم برزخ کے احوال ہیں. سجین، گناہگاروں کے لیے سجین جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے، ان کے لیے ایک وادی ہے جس میں ان کی روحیں موجود ہیں. اور جنتیوں کے لیے علیین، جنت کا ایک طبقہ ہے اور باغات ہیں جس میں جنتیوں کی روحیں ہیں اور ان کو وہ تمام عیش و عشرت حاصل ہے. کہا جاتا نا کہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ جنت کی لذتوں سے اللہ پاک ان کو لطف اندوز کرتے رہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ مکانات کی طرح بڑے بڑے تھے، جو بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اس طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ. ایک اور حدیث سنو یہاں پہ جملہ، اللہ اکبر. یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں ایک حدیث کی کتاب وہاں مجھے ملی، میں نے وہاں یہ حدیث پڑھی تھی مسجد نبوی کی لائبریری میں، اور میں ہل گیا پڑھ کے. حدیث بھی ایسی جس کا تعلق، جس کی مثال بھی مدینہ سے تعلق رکھتی تھی. احد پہاڑ کہاں ہے؟ مدینہ. اگلے دن احد پہاڑ کی جانب میدان احد میں جانا ہوا تو یہ حدیث بار بار بس عجیب کیفیت ہو رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جو بدن ہوں گے اللہ کتنے بڑے بدن عطا کریں گے. اب لازمی بات ہے جتنا بھاری بدن ہوتا ہے اتنا اٹھا کے چلنا آسان ہوتا ہے کیا؟ جتنا بھاری بدن ہوگا اتنا مشکلات ہوں گی. جاگیں بھائی، اتنا مشکلات ہوں گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کو دیکھا کہ ان کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر تھی. جہنمیوں کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے. اللہ اللہ میرے بھائیو، دنیا پہ اس چیز کو قیاس نہیں کریں، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. جو اللہ ایک ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے سکتا ہے تو کیا وہ قادر نہیں ہے؟ ان سارے احوال پر قادر نہیں ہے؟ اللہ. حدیث میں ہے کہ تمام عالم کفر کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمام گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمام پہاڑ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلاتے، بھر گئی، آسان الفاظ رج گئی، تیری ضرورت پوری ہو گئی. جہنم کہے گی، قرآن کے لفظ ہیں وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، یا اللہ نہیں، ابھی تو اور چاہیے، ابھی اور چاہیے، بڑی گنجائش ہے میرے اندر. اور کتنی بڑی جہنم ہے. ایک پتھر کی چٹان اگر اس کے کنارے سے اس میں لڑکا دی جائے، فرمایا 70 سال گزر جائیں وہ چٹان اس کی تہ میں نہ پہنچ سکے. اتنا جہنم کی گہرائی. اللہ کی پناہ میرے بھائیو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کمال جلال اور قدرت سے اپنا قدم اس جہنم میں رکھیں گے تو کہے گی بس بس میرے اللہ، بس بس بس، اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے. کیا ہے اصل؟ اس کا منہ بند کرنا مقصود ہوگا. بس کر، بس کر، تو مانگے جا رہی ہے، مانگے جا رہی ہے. تو میرے بھائیو، اس جہنم سے بچنے کا سامان کریں ہم سب. آپ نے فرمایا اسی جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑی بڑی بلڈنگوں کی مانند تھے، بڑے بڑے مکانات کی مانند سوجے ہوئے پھولے ہوئے پیٹ تھے، اور وہ بالکل شیشے کی مانند اندر کے مناظر دکھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے اژدہا اور سانپ ہیں، اور اندر ہی اندر ان کو ڈنگ مار کے کاٹے جا رہے ہیں، اندر ہی اندر ان کو ڈس رہے ہیں، اور وہ تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر رہے، چلا رہے ہیں، بھاگنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ اتنا بدن بھاری ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا سود خور ہیں. کون ہے بھائی؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ سود کے معاملات سے بچائے. قصور کیا کرتے تھے؟ ایک تو گناہ، اور اوپر سے اپنے گناہ کا تحفظ. اس کی دلیل ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھائی ہم منافع، پرافٹ لے رہے ہیں. کیا رہے؟ لفظ کیا ہے؟ پروفٹ. واہ 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 واہ، عجیب عجیب لفظ ہے. پرافٹ لے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اچھا پھر اتنا حرام ہمیں رچ پچ گیا نا، من حیث القوم. ابھی بجٹ آیا نا، اس میں تعلیم کا بجٹ کتنا، دفاع کا بجٹ کتنا، اور ضروریات جتنی ہیں کتنا بجٹ، اور سود کا بجٹ کتنا تھا؟ 7,000 ارب سے بھی اوپر. یہ کیا دینا ہے ہم نے؟ سود دینا ہے. اور بڑی ڈھٹائی سے بیان کر رہے ہیں.
میرے اللہ تیری پناہ. اگلے سبق میں بات آنے والی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھڑ چکی ہے اور جنگ میں طاقتور ہی جیتا کرتے ہیں. ہاں چلیں جناب, کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. میرے رب نے جواب دیا اس بات کا. تم کہتے ہو کہ تجارت سود کی مانند ہے. نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. تجارت حلال, سود. تو میرے بھائیو اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ دھوکہ بازوں کے پاس بیٹھ کر تجارت کے گر سیکھنے سے پتا چلے گا؟ نہیں, دین سیکھنا ہوگا. دین کے ماحول میں آ کر, علماء کے پاس وقت نکال کر کیا کام کر رہے ہیں اس کام کو روکیں, کچھ نہ کچھ وقت تو نکالیں. بھئی مسائل ہی آ کر پوچھ لیا کریں. آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے, واٹس اپ نمبر ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. بھئی اپنے اپنے مسائل بھیجا کریں. اس میں یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پر کوئی بھی اگر الجھن آ رہی ہوگی وہ سلجھ جائے گی, ضمیر مطمئن ہو جائے گا. پھر یہ ہوگا اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اگر آج ہم اصلاحات نہیں کریں گے, ایسے ہی کاروبار بنا کے اگلی نسلوں کو دے دیا, وہ کہیں گے میرے ابا کیا کرتے تھے, دادا کرتے تھے, میرے لیے کیسے ناجائز ہو گیا؟ میرے ابا دادا نے تو اسی طرح ہی کاروبار بنایا ہے. میرے بھائیو اس لیے پاکیزگی کی راہ انشاءاللہ ہمیں اختیار کرنا ہوگی. ہاں سیکھ سیکھ کے انشاءاللہ. اللہ اکبر. یا اللہ اب مسئلہ سمجھ آ گیا, اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. کہیں کوئی سود کا لین دین کر رہے تھے, یا اللہ اب چھوڑنا چاہتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, حقیقت ہے جتنا سود خور کو میرے اللہ نے رعایت دی ہے اتنا کسی گناہ گار کو نہیں دی ہے. کیوں کہ سود خور بیچارہ جو ہوتا ہے نا, یہ اتنا دھنسا ہوا ہوتا ہے معاملات کے اندر, اتنا دھنسا ہوا کہ اس کا پاک صاف ہو کے نکلنا آسان نہیں ہے. میرے رب نے جتنا آسانی سود خور کو دی ہے توبہ کے لیے, اتنا کسی اور کو نہیں. دیکھیے کیا انداز ہے. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس پہنچ گئی نصیحت اس کے پروردگار کی جانب سے. ہاں جی, کسی نے سمجھا دیا, اللہ کی جانب سے قرآن کی آیات اس کو سمجھا دی گئیں, احادیث کے ذریعے مسئلہ سمجھ آیا, وبال سمجھ آیا, خاتمہ خطرناک, قبروں سے اٹھنے کی حالت, خوف آ گیا کسی کو اور ڈر گیا. فنتہا, رک گیا سود کے لین دین سے. فنتہا, رک گیا. فلہ ما سلف, اب کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں جو پہلے کھا چکا ہے وہ معاف ہے. ہاں, جو سود کھا چکا, سبحان. کیوں بھائی آسان ہے؟ حق اوروں کا کھایا ہے. سود کس کا حق کھایا ہے؟ اللہ. حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق العباد ہیں. مال کبھی یعنی کسی کا خون نچوڑا, کبھی کسی کا, کبھی کسی کا, دوسروں کے خون پیتا رہا یہ. لیکن اب سچے دل سے توبہ طائب ہوا, میرے اللہ پتہ نہیں میں نے کس کس کا کھایا, میں کیسے لوٹاؤں گا ان کو, یا اللہ اتنا میرے پاس ہے ہی نہیں, اب میں کیسے. فرمایا فلہ فنتہا, ابے رک گیا نا. فرمایا باز آ گیا, یا اللہ باز آ گیا سچے دل سے. فرمایا اب تیرے لیے ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے. وہ کیا ہے؟ فلہ ما سلف, جو گزر چکا وہ تیرا ہے, ہم تجھ سے مطالبہ نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ میرے رب نے مہربانی کی نہیں کی؟ فنتا فلہ ما سلف, جو کھا چکا نا ہم نے معاف کر دیا. لیکن سچے دل سے آ, سچے دل سے آ اور کہے یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. فلہ ما سلف, یا اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, لوگ کہیں گے سود خور ہے. لوگ تم نہیں معاف کرتے نا, اللہ تو معاف کر دیں گے, مگر دنیا. میرے رب نے فرمایا اتنا بڑا گناہ کیا لیکن تو اس گناہ سے رک گیا. فلہ ما سلف, میں اللہ نے تجھے معاف کر دیا, میرے پاس تو کلیئر ہو گیا. یا اللہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اس کا معاملہ کس کے حوالے ہو گیا؟ اللہ کے. اور اللہ کے حوالے ہوا, اسی اللہ نے ایک لفظ پہلے کہہ دیا معاف ہے. کیا کہہ دیا؟ معاف ہے. اور پھر فرمایا اچھا میں معاف کر چکا ہوں, تو آ جا میری عدالت میں. ایک جج ہو, وہ کہے میں تجھے, بڑا جرم ہے, میں تجھے لکھ چکا ہوں تو بری ہے, بس کوشش کر تو اپنی پیشی میری عدالت میں لگوا لے. تیری پیشی میری عدالت میں اگر لگ گئی نا, میں لکھ چکا ہوں تو بری ہے, یہ تو ہر قیمت بھی کوشش کرے گا اسی عدالت میں جاؤں تاکہ ریلیف ملے. تو کیا ہے, آئے گا اور آتے ہی ریلیف مل جائے گا. میرے رب نے فرمایا جو کر چکا معاف ہے. اب کام تیرا یہ ہے امرہ الی اللہ, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ کے سپرد ہے. او ہو. اور میرا رب, ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا وہ رب اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہوتا ہے.
اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں. لیکن آگے ساتھ تنبیہ کر دی، یہ مت سمجھنا پچھلے معاف کرا کے سال 2 سال ٹھیک ہے اب تو کھاتے ہیں آرام سے بیٹھ کے پھر دیکھا جائے گا. اللہ کو ڈاج دے سکتے ہیں ہم، یہ تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا ومن عاد، اور جو کوئی لوٹ آیا یعنی پھر اس نے اگر سود کا لین دین شروع کر دیا، توبہ توڑ دی نا، سود کا لین دین، فاولئک اصحاب النار، اب یہ پکا جہنمی ہے. کیا ہے؟ اب جہنمی ہے. اب معافی نہیں، ہم تجھے اتنا ریلیف دے چکے تھے، تو نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اب تو معافی کے قابل. اصحاب النار، اب جہنمی ہے. یا اللہ کتنا جلے گا؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، اب تو ہمیشہ ہی جہنم میں جلے گا. کیوں؟ یہ ان کے لیے جنہوں نے سود کو حلال جان کر اپنا حق جان کے کھایا. گویا انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، تو اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے نہیں ہے؟ تو یہ کفر میں چلے گئے. اچھا جی، کوئی اگر اس لحاظ سے سود کا لین دین کرتا ہے کہ میرے مال میں ترقی ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، تو فرمایا سنو، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا کے چھوڑتے ہیں. کوئی کروڑوں بھی جمع کر لے گا تو پھر بھی سود کی جڑ نہیں ہوتی ہے. اللہ اس کو مٹا دیں گے، آج ہے کل ہے، ہاں جی آج کل اللہ اس کو مٹا کے چھوڑیں گے. یا یہ ہے کہ سود جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، یرب الصدقات، اور صدقوں کو بڑھاتے ہیں. عرض کیا نا، ایک کھجور کا دانہ اخلاص سے دیا تو اجر کتنا؟ پہاڑ کے برابر. سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا اللہ تربیت کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں جیسے بکری اپنے بچے کو دودھ پلا پلا کے جوان کرتی ہے، ایسے اللہ تمہارے صدقات کو اپنی برکتوں کے ذریعے جوان کرتے ہیں. اور قیامت کے دن آؤ گے تو تمہارے چھوٹے سے صدقے کو اللہ پہاڑوں کے بقدر نیکیوں کے ڈھیر میں بدل چکے ہوں گے. بندہ حیران ہوگا یہ نیکیاں کہاں سے؟ اللہ فرمائیں گے وہ تو نے اخلاص سے کی تھی نیکی، بھلے تو نے ایک لقمہ کسی غریب کو کھلا دیا تھا میری رضا کے لیے، گھونٹ پانی کا پلا دیا تھا. فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ میں اللہ نے تیرے صدقے کو پالا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ سے بہترین کوئی پرورش کر سکتا ہے جیسے وہ پال سکتا ہے. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالی ہر ناقدر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے. کون ہے؟ حرام میں مبتلا ہونے والا اور دفاع کرنے والا، حرام پہ ڈٹ جانے والا اور حرام کا عادی بن جانے والا اور سچی توبہ نہ کرنے والا، اس گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتے. اس سے پھر اللہ کا اختلاف ہے. پھر آگے فرمایا ان الذین، یہ تو سود خوروں کا حال ہے، آؤ تمہیں اپنوں کا حال بتائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کرتے رہے نیک، یعنی اللہ کی مان کے چلے. ایمان کے ساتھ اللہ کی مان کے چلنا، یہ اصل ایمان ہے بھائی. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہاں ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے. بھائی جاننے اور ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے. جانتا تو یہودی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کو اس طرح یہ سچا جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو حلالی جانتے ہیں، اس طرح میرے نبی کو سچا جانتے ہیں. لیکن مانتے، جاننے اور ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے بھائی. ہماری نالج میں ہے یہ معلومات ہیں، معلومات کو معمولات بنانا پڑے گا. ہاں علم کو عمل میں لانا پڑے گا، پھر بات بنے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے. سود نہیں کھایا بلکہ زکوٰۃ دیتے رہے. سمجھا نا جی؟ یعنی کیا ہے؟ غریبوں کا خون چوسا نہیں ہے بلکہ ان کو کھلایا ہے، ان کی خدمت کی ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی ڈر ہوگا موت کے وقت کے آگے کیا بنے گا. خوشیاں ہی خوشیاں، نظارے ہی نظارے ہوں گے آخرت کے، اور پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا. تجارت کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا، گھر کون سنبھالے گا. فرمایا سارے غم دور کر کے میں اللہ اس کو پیار سے اپنے پاس بلا لوں گا، سارے غم دور ہو جائیں گے. تو میرے بھائیو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود جیسی موذی بیماری سے محفوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ سود کے کھانے کھلانے لین دین سے اور اس کے کسی قسم کے تعلق سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں. بقیہ آیات آگے آ رہی ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلے سبق میں بات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.